حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، جس پر ہم لاکھوں مرتبہ بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کے اثرات رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. میرے بھائیوں، امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر کوثر کے کئی معنی ذکر کیے ہیں. ان میں سے کوثر کا ایک معنی حسن خلق بھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کے معنی مروت، عادت اور پلنساری کے آتے ہیں. تو بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت، آپ کی عادات، آپ کے طور و اطوار کا نام اخلاق ہے. جس طرح اللہ نے میرے نبی کو خوبصورت بنایا، جمال والا بنایا، اسی طرح اللہ نے آپ کو اخلاق سے بھی، یعنی اس حوالے سے بھی آپ کو اعلیٰ بنایا اور خوبصورت بنایا. اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، اللہ نے سارے نبیوں کی صفات ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اماں عائشہ کے دروازے پہ حاضر ہوا اور جا کے عرض کیا، اماں مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں نے فرمایا، سعد قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں قرآن تو روز پڑھتا ہوں، صبح شام پڑھتا ہوں. قرآن تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرآن تو میرے دل کا سکون ہے، وہ تو میں پڑھتا ہی ہوں. تو اماں نے فرمایا کہ تیرے نبی کے اخلاق قرآن تھا. ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ سپارے کاغذ کے اندر موجود ہیں اور معانی کا قرآن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک وہ قرآن جو دو گتوں کے اندر موجود ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو چلتا پھرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ سے دوسری روایت کے مطابق پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. جہاں قرآن راضی ہوتا تھا وہاں میرا نبی بھی راضی ہوتا، جہاں قرآن ناراض ہوتا وہاں میرا نبی بھی ناراض ہو جاتا.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ہر آدمی جانتا ہے. یہ ان کو 5ویں صحابی بننے کا اعزاز حاصل ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی تھی. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی توحید پر قائم تھے. ان کو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اپنے بھائی کو جو بہت بڑے شاعر تھے بھیجا اور کہا کہ اس وادی کی طرف جاؤ اور جا کر دیکھ کیا اس آدمی کو کہ وہ اس آدمی کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کیا کہتا ہے، اور اس کی پوری بات سن کے آؤ، اس کے طور و اطوار اور عادات کو دیکھ کے آؤ کہ وہ آدمی کیا ہے اور کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. وہ شاعر وہاں سے چلے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، واپس پہنچے، تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اپنے بھائی کو بتایا کہ پوری تفصیل بتائی اور اس کا خلاصہ یوں پیش کیا. اگر میں یوں کہوں بھیا کہ وہ آدمی اخلاق کا مرقع ہے تو غلط نہیں ہوگا. ان کی پوری گفتگو اخلاق پر مبنی ہوتی ہے، اور ان کا کلام شعر نہیں ہے بلکہ ان کا کلام سادہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے والا ہوتا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے، آپ کی اخلاق سے متعلق بات سن کے فوراً حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں. آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعمال تولنے والے ترازو میں سے سب سے زیادہ اخلاق کا عمل باری ہوگا. اور آپ نے ایک روایت کے اندر فرمایا کل قیامت کے دن وہ آدمی میرے زیادہ قریب ہوگا، میرے زیادہ نزدیک ہوگا جو اخلاق میں سے تم سے زیادہ ہوگا. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ اخلاق کا عمل میرے گھر میں موجود نہیں ہے، میرے معاشرے میں موجود نہیں ہے، مسجدوں میں موجود نہیں ہے. جہاں امن کے مقامات ہیں وہاں ہمیں اخلاق کی جھلکیاں نظر نہیں آتی. مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اخلاق کی جھلکیاں محسوس نہیں ہوتی. چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. دو مومن مسلمان آپس میں مل رہے ہیں لیکن مسکراہٹ نہیں ہے، اپنائیت نہیں ہے، اجنبیت ہے. اگر ہم اپنے کسی کو جانتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کسی اجنبی کو ملتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ نہیں اور نہ سلام ہے. میرا نبی تو جس کو جانتا تھا اس کو بھی سلام کرتا تھا، جس کو نہیں جانتا تھا اس کو بھی سلام کرتا تھا. آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میرے نبی کے چہرے کے کیا کہنے، وہ تو تھے ہی خوبصورت. چاند میرے نبی کے سامنے کیا چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. لیکن یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ غیر مسلم کی دکان پہ چلے جائیں، کسی غیر مسلم کی کمپنی میں چلے جائیں اور استقبالیہ پر بیٹھا ہوا آدمی آپ کو مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا، کام کرنے والے لوگ مسکراہٹ کے ساتھ ملیں گے. لیکن مجھے گھلا تو اپنوں سے بھی ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ گھلا مجھے علماء سے بھی ہے، یہ گھلا تو مجھے اپنے سے بھی ہے، غیروں سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے کہ یہ مسکراہٹ والا عمل ہم سے دور ہو گیا، ہم اس سے دور چلے گئے. ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو مسکرا کے ملیں، حالانکہ یہ سنت نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ. آئیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی چند جھلکیاں بتاؤں. یقیناً سننے والوں کا بھی ایمان تازہ ہوگا، میرا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ.
حضرت اما عائشہ سے پوچھا گیا اما جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا تمہیں بتائیے. تو حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی کھانا پکا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنا رہی تھی. مجھے پتا چلا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا جلدی بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انہوں نے کھانا بنایا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگی. میں نے اپنے باندی کو کہا کہ تو جا اور اپنے پاؤں سے اس پیالے کو الٹ دے. وہ باندی گئی. جو ہی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ زمین پہ رکھا, باندی نے پاؤں سے اسے پلٹ دیا, الٹ دیا. کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھانا زمین پر گرا اور وہ پیالہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو چنا, اس کھانے کو اٹھایا اور پھر آپ نے اس کھانے کو کھایا, اپنے اصحاب کو دیا. جب میں نے پیالے کے اندر کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا, آپ نے وہ پیالے سمیت وہ کھانا حضرت حفصہ کو بھیجا اور کہا حفصہ وہ جو پیالہ ٹوٹا ہے یہ اس کا بدلہ ہے اور یہ جو کھانا پڑا ہوا ہے تم کھا لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر, آپ کی جبین پر ذرا بر بھی بل نہیں پڑا اور ناگواری کے آثار میں نے نہیں دیکھے. لا الہ الا اللہ. میرے نبی کا اخلاق دیکھیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی باندیاں, مدینہ کے بچے, مدینہ کے غلام, مدینہ کی باندیاں سخت سردی میں صبح فجر کی نماز کے بعد ٹھنڈا پانی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے اللہ کے رسول آپ اس کو استعمال فرمائیے تاکہ ہم اس سے تبرک حاصل کر سکیں, برکت حاصل کر سکیں. سخت سردی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے آپ ہاتھ دھوتے, چہرے کو دیتے اور ان غلاموں کو دے دیتے. کبھی بھی آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا. اور آپ روایات کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی بچی دربار رسالت میں حاضر ہوتی میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑتی, جہاں چاہتی مدینہ کی گلیوں میں لے کے گھومتی رہتی. کبھی بھی میرے نبی نے یہ نہیں کہا بچی مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے. لا الہ الا اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ کوئی آدمی آپ سے گفتگو کرتا, آپ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ اس کی طرف یوں کر کے دیکھتے, بلکہ پورا جسم اس کی طرف پھیر لیتے اور اپنے کان اس کے پاس کر لیتے. کوئی آدمی آپ کے ساتھ مصافحہ کرتا, آپ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ آدمی خود اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ ہٹا لیتا. صحابی کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی, اس کے دماغ میں فطور تھا, دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جون سی بھی گلی تم چوز کرو, جون سی بھی گلی تم کہو, میں اس گلی کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ فلاں گلی کے اندر مجھ سے ملاقات کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار سے باہر نکلے, اس گلی میں پہنچے, آپ نے ارادہ ہو کر وہاں سے آپ مڑے نہیں, کھڑے رہے یہاں تک کہ اس عورت نے ساری بات کہہ دی جو کہنا چاہتی تھی. اور یہی اخلاق منتقل ہوئے صحابہ کے اندر بھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اخلاق کی جو خوشبو حاصل کی اسے چاروں سو عالم کے اندر پھیلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ اسلم کو کہا جو ان کا خادم خاص تھے, کہا اسلم حضرت عمر کو کیسے پاتے ہو؟ تو حضرت اسلم کہنے لگی حضرت عمر جیسا میں نے حسین اور اخلاق والا انسان کبھی نہیں دیکھا, لیکن جب وہ غصے میں آتے ہیں, جب وہ غصے میں آتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے انہیں کنٹرول کرنا. حضرت بلال کہنے لگے اے اسلم میں تمہیں ایک
کمزوری بتا دوں حضرت عمر کی، جب بھی وہ غصے میں آئے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان کا غصہ جاتا رہے گا۔ حضرت مالک دار جو ان کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، کوڑا اٹھایا، مارنے لگے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے یوں کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ کوڑا زمین پہ رکھا اور کہا کہ تم نے ایک بہت بڑی ذات کا واسطہ دیا ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دیا۔ آج میرے در پہ، میرے آستانے پہ، میرے دروازے پہ کوئی بھائی آئے، اللہ کا واسطہ دے کے معافیا مانگتا رہے، میں اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے، میں اپنی انا کو سامنے رکھ کے معاف نہیں کروں گا، معافی کا معاملہ نہیں کروں گا اور اسے درگزر کا معاملہ اس سے نہیں کروں گا، بلکہ میں اسے غصے کا اظہار کرتا رہوں گا۔ یہ حدیث کئی بار میں مرتبہ سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آیا اور یوں آ کے کہا بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اس نے اسے معاف نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی جھلک ایک اور سنیے۔ سب سے بڑا دشمن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے ہر موقع پر میرے نبی کو دکھ دیا، میرے نبی کے دل کو دکھ دیا، اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور صدمہ دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو صحابی رسول تھے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرا باپ انتقال کر چکا ہے، آپ اپنی قمیض دے دیجئے، میں اس قمیض کو بطور کفن پہنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض اتاری اور کہا کہ جاؤ اس قمیض کو بطور کفن استعمال کرو۔ پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ نے میرے باپ کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ جب نماز جنازہ کا وقت ہوا حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے اس آدمی کی تمام برائیوں کو گنوانا شروع کیا۔ اے اللہ کے رسول اس شخص کا نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں جس نے فلاں موقع پہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، اس لیے میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ جیسے ہی نماز جنازہ آپ نے ادا کیا، نماز جنازہ ختم ہوئی تو یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین و منافقوں میں سے کوئی آدمی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ ادا نہ کریں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی کے لیے بطور کفن کے دی، عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اپنی مبارک قمیض اس خبیث انسان اور گندے انسان کو دے رہی ہیں جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، آپ کو صدمہ دیا۔ آپ نے فرمایا عمر میں جانتا ہوں یہ قمیض عبداللہ بن ابی کو قبر کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی، جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے گی، میری یہ قمیض اسے اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت 1000 منافقوں کو مشرب اسلام کرے گا۔ اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی کریمانہ انداز کو دیکھ کر، دشمنوں کے ساتھ آپ کے عادات اور اطوار کو دیکھ کر، دشمنوں کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھ کر، جیسے ہی نماز جنازہ ادا ہوئی اسی دن عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں میں سے 1000 منافقوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے نرم واقع ہوئے ہیں، آپ اگر سخت ہوتے تو یہ جتنے بھی اہل ایمان والے ہیں سارے منتشر ہو جاتے آپ سے۔ آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اپنی طرف لے کے نہیں آ سکتے، لیکن اگر آپ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، کسی کے دل کو جیتنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو لوگوں اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم وہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیمات ہمیں دی ہے۔ ایک دو جھلکیاں آپ کو سنا کے بات ختم کروں گا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ سردار ہے کہ جو بڑے معزز گنے جاتے تھے اپنے قبیلے کے اندر۔ یہ عمرے کی نیت سے نکلے اپنے علاقے سے، اور رستے میں صحابہ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو صحابہ نے انہیں گرفتار کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا، اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ آپ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ ثمامہ کیا خیال ہے، اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ثمامہ غصے میں تھے۔ کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اچھا عمل کریں گے، میں آپ کا احسان جانوں گا، آپ کا احترام کروں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا میرے قبیلے والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھی، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن آئے، یہی سوال کیا، ثمامہ نے وہی سنا دی جو پہلے دن سنائی تھی۔ تیسرے دن آپ حاضر ہوئے، کہا ثمامہ کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے وہی کہا جو پہلے اور دوسرے دن کہا تھا۔ آپ نے جواب دینے کے بجائے صحابہ کو کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو رہا کر دیا جائے، اس کا سامان واپس کر دیا جائے، سواری دے دی جائے۔ صحابہ نے سارا سامان واپس کر دیا، جو وہ سامان لے کے آئے تھے واپس کر دیا۔ تیز رفتار سواری ملی۔ ثمامہ حیران ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا، میں ان کو سنا رہا تھا باتیں، میں بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اور اخلاق کا یہ نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ وہ وہاں سے نکلے اور ایک باغ میں پہنچے، اپنی سواری سے اترے، غسل کیا۔ یہ کیسا قیدی ہے جسے رہا کیا گیا، بجائے گھر جانے کے واپس جو ہے وہ قید خانے میں آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، قدم رکھا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اعلان کرتا ہوں اسلام لانے کا، اور کچھ دیر پہلے آپ سے زیادہ مبغوث ترین کوئی آدمی نہیں تھا، آپ سے پہلے کوئی آدمی مجھے ناپسندیدہ نہیں تھا، اس وقت آپ کی ذات سب سے زیادہ محبوب ترین ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی طرف ثمامہ کو کس چیز نے راغب کیا؟ ثمامہ کی طرف اگر کسی چیز نے راغب کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر اخلاق پیدا فرمائے، وہ اخلاق جن کی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور ہم سب کو بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بد اخلاقی سے، بزدلی سے۔ اس لیے ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو بد اخلاقی سے محفوظ فرما، اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہم سب کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.